والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہماری بات ہے ثمرات یا ثمرہ، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح اور عام کی جو بحث ہے اس کا ثمرہ کیا ہے، کوئی علمی عملی کیا ثمرہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ثمرہ بیان کیا گیا، اگرچہ 3 ثمرے بیان کیے انہوں نے، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ کیا اطلاق جاری ہوگا یا جاری نہیں ہے۔ جو صحیح قول ہے، شیخ نے التفت جیداً، جو صحیح قول ہے اس قول کی بنیاد پر اطلاق جاری نہیں ہوگا، یعنی ہم مطلق نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب مطلق؟ یہ آپ نے اسی مباحث اصولیہ میں پڑھا ہوگا کہیں کہ مطلق کے مقابلے میں مقید ہوتا ہے۔ تو کلام مولا مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق کب قرار دیں گے جب مولا فی مقام البیان ہو، یعنی اصل تشریح کے مقام پہ نہیں ہے، جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو، یہ اصل تشریح ہے، مقام بیان نہیں ہے۔ مقام بیان وہ ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، وہ نماز کی جو پوری تشریح ہے، جو بیان ہے، وہ آپ کے اس عمل میں ہے۔ ورنہ اصل تشریح نماز واجب ہے وہ تو قرآن ثابت ہے، لیکن اس مقام پہ قرآن میں مولا پورے احکام نماز کے بیان کے مرحلے میں نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات کسی بھی متکلم کی یا مولا کی مطلق ہے، یعنی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی قید نہیں لگائی مولا نے، پہلی شرط یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو، یہ ثابت ہو کہ واقعاً وہ بیان کر رہا ہے، یعنی ہر جہت کو جو بھی اس چیز میں مطلوب ہے شرعی طور پہ اس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وما علینا الا البلاغ المبین، انبیاء کا کام ہے کھول کے بیان کرنا پوری شریعت کو۔ تو یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ مقام بیان میں ہے، مقام اجمال یا مقام اصل تشریح میں نہیں ہے۔ یہ مقدمات الحکمہ جنہیں کہتے ہیں، کوئی کلام مولا کو مطلق پہ حمل کرنے کے لیے بغیر قید کے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ مقام بیان میں۔ یہ بھی متاخرین کی رائے ہے کہ مقدمات الحکمت سے اطلاق ثابت ہوتا ہے، ورنہ متقدمین قدماء کی رائے یہ ہے کہ اطلاق بالوضع ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ قید نہیں ہے، ایتک رقبہ کہا مولا نے تو مومنہ کی قید نہیں آئی تو رقبہ مطلق ہے بالوضع، یعنی اس میں کوئی مقدمات حکمت لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اگر مولا قید نہیں لایا اپنے الفاظ میں تو وہ کلام اس کی مطلق پہ حمل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ رقبہ کافرہ کو بھی شامل ہے، مومنوں کو بھی شامل ہے۔ قید مولا لایا نہیں، کلام مولا مطلق ہے تو اس کی کلام اطلاق۔ تو لیکن متاخرین نے کہا کہ نہیں، چونکہ عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، شارع کی کلام میں قرآن میں بھی اسی طرح احادیث میں، تو قید مخصص متصل ہے، منفصل ہے، تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم فوراً ہم نہیں کہہ سکتے، خصوصاً شارع کی کلام۔ ہاں اگر عام کسی بندے کی کلام ہے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شارع کی کلام چونکہ بعض اوقات قید منفصل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اصل تشریح ہوتی ہے اصل کوتب علیکم الصیام، جیسے قرآن میں اب صیام کے سارے احکام تو اس ایک آیت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا تتبع ہے، جو ہم نے فرض کی ہے کہ مولا کے کلام جب ہم مطلق کہیں کہ کوئی قید اس کی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کچھ چیزیں یہ عقلی طور پہ دیکھنی پڑیں گی، مقدمات الحکمت جنہیں کہتے ہیں۔ نمبر 1
یہ احراز کریں کہ مولا مقام بیان میں ہے، مقام اصل تشریح مقام اجمال میں نہیں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی مراد جو اس کی کلام کی ظاہر مراد ہے اس کے خلاف کوئی قرینہ بھی نصب نہ کرے کہ میری یہ مراد نہیں، کوئی اور قرینہ نہ لائے. یہ دوسری شرط ہے. ٹھیک ہو گیا. مقام حذر اور استہزاء یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو مقدمات حکمت بیان ہوئے وہ کہتے ہیں اگر یہ تام ہو جائیں تو پھر ہم مولا کلام کو اطلاق پہ عمل کریں. اب آتے ہیں اس اطلاق کی مختصر سی وضاحت کے بعد کہ جناب والا صحیح اور عام قول میں فرق اطلاق اور عدم اطلاق میں کیا ہے. کس قول کی بنیاد پر کہیں گے کلام مطلق ہے اور کس قول کی بنیاد پہ کہیں گے کلام مطلق نہیں ہے. یہ صحیح اور عام کے قول کے فرق کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر عام والا قول کے الفاظ صحیح اور عام فاسد دونوں کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام ہے وضع، اس قول کی بنیاد پر اطلاق جاری ہوگا. ہم کہیں گے اگر عام ہے تو کلام مولا مطلق ہے. اگر صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یہ الفاظ، معنی صحیح کے لیے، فاسد نماز کے لیے نہیں، تو پھر اس مقام پہ اطلاق جاری نہیں ہوگا. ہم اطلاق کہہ کے یعنی اگر شک پڑ جائے کہ فلاں چیز جز ہے، مثلا دوسری صورت کی مثال شرح نے دی ہے کہ دوسری صورت جو پہلی دوسری رکعت میں دوسری صورت ہے یہ جز ہے یا جز نہیں ہے، اگر شک پڑ جائے تو صحیح قول کی بنیاد پر وہ اس میں بھی اگرچہ صحیح والوں میں بھی اختلاف ہے لیکن اطلاق جاری نہیں ہوگا. یعنی صحیح قول کی جو کہتے ہیں نا الفاظ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، جب ہم مطلق کہیں گے یعنی جزئیت کی قید نہیں ہے کہ یہ دوسری صورت یا تمانینہ جو نماز میں ہے یا صورتیں پڑھتے ہوئے یہ شرط یا جز کے طور پہ ہے یا نہیں ہے. عام قول کی بنیاد پر یعنی کلام المولا مطلق ہے، یہ شرط اور یہ جز جو صورت جز یہ قید نہیں ہے مولا کی کلام میں. جب اس نے کہا مثلا اقیم الصلاۃ میں باب المثال، اسی طرح مثال دی گئی ہے، تو جب یہ قید اور یہ شرطیت والی اور جزیت والی چیز جب کلام مطلق ہے اور نہیں ہے مولا کے کلام میں یہ جز اور قید، تو ہم اس کو اطلاق پہ عمل کریں گے، یعنی قید قرار نہیں دیں گے، جزئیت قرار نہیں دیں گے، شرط قرار نہیں دیں گے. یہ عام قول کی بنیاد پر، چونکہ وہ کہتے ہیں فاسد کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، بے شک وہ اگر جز اگر ہے فار ایگزامپل تو پھر بھی وہ فاسد نماز تو اس کو کہا جائے گا، بے شک وہ باطل ہی کیوں نہیں. تو لہذا عام قول کی بنیاد پر پہلا ثمرہ انہوں نے کہ یہ دیا ہے کہ آپ اطلاق جاری کر سکتے ہیں اور جزئیت اور شرطیت اگر شک پا جائے کہ یہ چیز جوز ہے یا شرط ہے تو آپ اس کو قید کو ختم کہیں گے مطلق کلام مولا، اس جوز اور شرط کو ہم نہیں قید کرا دے رہے. یہ عام. صحیح قول کی بنیاد پر چونکہ جہاں تامت الاجزاء و شرائط کے لیے لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے، تو اگر شک پڑ جائے کہ صورت جو ہے دوسری یہ جز ہے یا تمانینہ شرط ہے صحت صلاۃ میں یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اطلاق جاری نہیں کریں گے، بلکہ یا اطلاق کی صورت میں تو وہ برات آئے گی نا عام قول کی بنیاد پر کہ جز شک پڑ گئے جزئیت میں تو اصالت البراء جاری ہوگی اور اس کو ہم جز قرار نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا قول ہے صحیح قول، وہ کہتے ہیں اصالت البراء جاری نہیں ہوگی، اطلاق یہاں جاری نہیں ہوگا، بلکہ اصالت الاشتغال جاری ہوگی. اشتغال یقینی ہے اور لہذا فراغ یقینی کے لیے اس کو اگر شک بھی ہے تو جز کے طور پہ لے آئے. ٹھیک ہے، یہ شرط کے طور پہ. یہ ایک قول ہے صحیح قول کے، اس میں دوسرا قول بھی ہے. علی کل حال تو یہ تھا پہلا ثمرہ مختصر سا، انشاءاللہ ابھی تطویق میں بھی دیکھیں گے. روایات ہو گیا فاض عبادات مذکور ذکر کی جی جی عام طور پر بنا پر فاسد بھی شامل ہو رہی ہے تو طرف سے رہے گا اور پھر خرید کی بنا پر وہاں پہ فقط عبادت صحیح ہی مراد ہے. اس وجہ سے فقط عبادت صحیح مراد ہے، چاہتے صاحب کوئی قید کی نظر نہیں ہے. ہاں بعض مولا جب کہتا ہے اقیم الصلاۃ جی ہاں احسن تم، تو یہ جو آثار مرتب ہوتے ہیں یہ فاسد صلاۃ پہ قطعاً نہیں ہوتے. یہ تو مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس میں عقلی بات بھی ہے. اور یعنی صلاۃ جو صحیح ہوگی بلکہ جو قبول ہوگی اس سے یہ آثار مرتب ہوں گے. معراج ہے یا
دوسرے جو ہے نا قربان التقی ہے یا جو بھی آثار ہیں یہ صحیح اور مقبول نماز پہ ہوں گے، دوسری پہ آثار نہیں ہوں گے۔ اگر دوسری پہ بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے مولا کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ صحیح نماز پڑھیں، آپ باطل بھی پڑھ دیں تو یہ آثار مل جائیں گے۔ حالانکہ مولا روایات میں جگہ جگہ موجود ہے لا تعاد الصلاۃ الا من خمس، کہ یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو نماز اعادہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی 5 میں۔ تو اس کا مطلب ہے فاسد صلاح مطلوب نہیں ہے، صحیح نماز اور مقبول نماز مطلوب ہے، تو یہ اثار تب بھی مرتب ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جب مولا ایک چیز طلب کر رہا ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تو تباً وہ ایسی چیز تو نہیں طلب کر رہا جو اس کے ہاں ہی فاسد ہے، باطل ہے، اس کو باطل ہے وہ، یعنی وہ ایسی چیز، یہ عقلی سی بات ہے نا کہ وہ ایسی چیز تو نہیں طلب کرے گا کہ جو باطل ہے، جو فاسد ہے، ورنہ رسول اللہ کیوں کہتے سلو کما رہے تم انہیں سل، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اگر میری طرح نماز نہیں پڑھو گے تو نماز تمہاری نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ادلہ آ رہی ہیں، صحیح قول والا کی کیا ادلہ ہیں کہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے وضع، ان کی کیا ادلہ، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن طبعاً شارع نے تو صحیح معنی کے لیے وضع کیا نماز، جب اقیم الصلاۃ کہا ہے، اگر عام کے لیے ہوتا اور معمور بھی تو صحیح ہے نا، فاسد تو نہیں معمور بھی، اگر عام کے لیے وضع ہوتا تو پھر ہر جگہ قرینہ لانا پڑتا، جہاں بھی صلاۃ آتا، جہاں بھی صوم آتا، کہ مراد صحیح ہے، عام نہیں ہے، فاسد ہو رہا ہے۔ اگر وضع یعنی وضع عام کے لیے ہوتی اور معمور بھی تو طبعاً صحیح ہے، تو پھر ہر جگہ قرینہ لانا پڑتا، یعنی استعمال جو ہے مراد مولا یہاں پہ عام نہیں ہے، صحیح ہے فقط۔ تو یہ عدم قرینہ ہونا جگہ جگہ، جتنا بھی لفظ صلاۃ، صوم، مولا کا استعمال ہوا کلام اشارے میں، اللہ کے کلام میں یا اہل بیت یا نبی علیہ السلام کے کلام میں، وہاں کوئی قرینہ نہیں لاتے کہ ہماری مراد صحیح، کیونکہ وہ وضع ہی صحیح کے لیے ہوا ہے، لفظ واضح صحیح نہ۔ تو بات یہاں پہ یہ پہلا ثمرہ انہوں نے یہاں دیا ہے۔ ثمرہ یہ ہوگا کہ ایک برات جاری کرے گا، دوسرا استغال جاری کرے گا، ایک اطلاق جاری کرے گا، دوسرے مبرے پہ اطلاق جاری نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا عام اور صحیح کا پہلا یہ ثمرہ، یہ مصنف نے اس ثمرے کو قبول کیا ہے کہ اس بات کا یہ ثمرہ ہے۔ لیکن جو ہے اگر ہم دوسرے تیسرے ثمرے کی طرف جائیں گے تو اس میں انہوں نے ان دونوں ثمروں کو کہا ہے کہ یہ ثمرے باطل ہیں، یہ ثمرے نہیں، ان پہ آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شارع نے الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے، یعنی مسمى بھی صحیح ہے اور معمور بھی وہی صحیح ہے۔ تو جب یہ ہے تو یہ بات جو ثمرے والی آئی ہے، یہ ثمرہ، یہ میرا ملاحظہ غور کیجیے گا، یعنی حق یہ ہے، حقیقت یہ آگے بھی ادلہ آئیں گی کہ شارع نے عام کے لیے وضع نہیں کہ استعمال کیا ہے۔ استعمال چاہے مجازی کہہ لیں چاہے وہ تعینی کہہ لیں، اس کو وہ استعمال، اس میں قرینہ ہوتا ہے استعمال میں کہ یہاں یہ پچھلی نماز فاسد ہے، اعادہ خود اعادہ کا قرینہ ہے کہ پچھلی نماز فاسد ہے، لہذا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وضع صحیح کے لیے ہوا ہے اور معمور بھی صحیح نماز ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ثمرہ جو لا رہے ہیں عام اور صحیح والا، وہ ختم ہو گیا، پہلا ثمرہ مصنف نے قبول کیا ثمرے کو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ثمرہ نہیں آئے گا، یہ ثمرہ تب آئے گا جب عام قول بھی اس کی کوئی دلیل ہو، دونوں میں سے ایک قول صحیح ہے اور وہ صحیح بعض نے صحیح کے لیے وضع کیا ہے، تو جب صحیح کے لیے الفاظ کو وضع کیا ہے، عام کے لیے وضع ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے عام کے اوپر کوئی آثار مرتب کرنا، وہ ایک چیز وضع ہی نہیں ہوئی، تو آثار کیا آئیں گے؟ آثار فقط صحیح والے آئیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ صحیح قول کے بنیاد پر ہم مطلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ صحیح جب وضع صحیح کے لیے ہوا، جب مولا نے کہا میں باب المثال اقیم الصلاۃ، تو صحیح صلاۃ میں اگر اس کا دخل ہے دوسری صورت کا تو پھر ہمیں اشتغال یقینی تو ثابت ہے، فراغ یقینی کے لیے اگر شک پڑ گئے تو دوسرے وہ صورت الامثال لانی پڑے گی۔ ہاں جی، ہاں وہ اگلے ثمرے پہ نہیں، چونکہ دوسرا مبنی فاسد ہے، وہ کون ہی فاسد ہے۔ نہیں، ایک چیز کا بھی ثمرہ ہوتا ہے نا، مثلا اگر آپ اس مبنے کو مانتے ہیں کہ صحیح،
تو اس پہ آپ آگے نتائج کیا دیں گے؟ اصالت الاشتغال جاری کریں گے، اصالت البراء جاری کریں گے، اطلاق جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ثمرہ آ سکتا ہے، لیکن یہ فقط ایک چیز کے اعتبار سے آئے گا، دوسری چیز کے اعتبار سے نہیں ہے۔ میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا میرا ایک ملاحظہ ہے، اور وہ قاسم الظہر لحاظ ہی نظریہ، یعنی یہ جو اپنا باس انہوں نے جزئیت میں شک پڑ جائے اور شرطیت میں شک پڑ جائے، اسی میں بحث چل رہی ہے کہ اطلاق جاری ہوگا یا نہیں۔ جز کی مثال انہوں نے دی ایک دوسری صورت کہ جز ہے یا نہیں ہے، نماز کا واجب جز ہے یا نہیں، الحمد کے بعد دوسری صورت۔ اور شرطیت کی مثال انہوں نے دی ہے طمانینہ، یعنی اطمینان شرط ہے، سکون و اطمینان کے ساتھ صورتیں پڑھے، یا اطمینان حرکت میں بھی پڑھتا رہے تو ٹھیک ہے۔ واضح شیخ ہے نا؟ لا تحزن ان اللہ، ہاں۔ تو اب یہاں پہ طمانینہ اور شرط کی مثال، اور دوسری صورت جزئیت کی مثال، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قاعدۃ الاطلاق و عدم اطلاق سے، اشتغال اور براعت سے، نفی یا ثبوت، اشتغال کے ذریعے ثبوت اور اس کے ذریعے۔ میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں، ہمیں ان بحثوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ دوسری صورت جوز ہے یا نہیں۔ روایات بیانیاں پوری جلد ہے، کتنے 100 صفحے کی، جو 10 والی چاپ ہے جلدوں والی، اس میں صلاۃ کے بارے میں، اس میں دوسری صورت کو جوز قرار دیا گیا۔ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے اجتہادی روایات، تو پھر ہم برات یا اشتغال اس کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہ تو اصول عملی ہیں، وہ تو اس وقت ہوتے ہیں جب دلیل اجتہادی نہ ہو۔ دلیل فقاہتی کی طرف اصول عملیہ جو ہیں حیرت سے مکلف کو نکالنے کے لیے مقام عمل میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ احتیاط، یہ اشتغال یعنی احتیاط، اور یہ برات ہے یعنی تکلیف نہیں ہے، تو یہ تو اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کو دلیل اجتہادی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں طمانینہ یا جزئیہ جو مثالیں آپ لا رہے ہیں، یہ تو ہمارے پاس دلیل اجتہادی سے ثابت ہے، تو یہ بات فقط ہوائی بات ہے، اس کا عملی ثمرہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ غور کیا ہے آپ نے؟ شیخنا نہیں غور کیا؟ نہیں کیا غور کیا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اٹھ گئی شاہ صاحب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عام والا نظری فاسد ہے، اتنی لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جو آپ مثالیں لا کے اطلاق جاری ہوگا، اشتغال جاری ہوگا، برات جاری ہوگا، یہ مورد ہی کوئی نہیں، اور آپ نے کہا فقط یہ 2 مثالیں، ہمارے پاس اور مثال ہی نہیں۔ تو یہ تو پہلے ہی حال ہے ادلہ اجتہادی، جن روایات سے بات واضح ہے۔ رسول اللہ کی نماز سے، امام نے جو نماز سکھائی، امام صادق نے باقاعدہ پوری نماز پڑھ کے، وہ روایت تفصیلی موجود ہے، ایک اپنے صحابی کو سکھائی کہ یوں نماز پڑھنی، ایک ایک چیز اس نے نقل کی ہے امام کی روایت بیانی میں۔ تو یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے چیزوں کی، واضح سے نا۔ اگلی سمرے، دوسرے سمرے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سمرہ انہوں نے، اچھا ایک سمرہ ہو گیا اطلاق جاری ہوگا یا نہیں، دوسرا سمرہ یہی عام قول کی بنیاد پر انہوں نے کہا جزئیت یا شرطیت میں شک پڑ جائے تو برات جاری ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی نہ یہ جز ہے نہ یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا، برات جاری ہوگی۔ اچھا، اور صحیح قول کی بنیاد پر اشتغال جاری ہوگا تو اس کو جز کے طور پر پڑھنا پڑے گا، طمانینت لانی پڑے گی۔ اب میرا ایک سوال فقط عام قول والوں سے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں برات جاری ہوگی عام قول کی بنیاد، چلو نماز، فاسد نماز جب آپ کی بات کریں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ عام شامل ہے صحیح اور فاسد دونوں کو۔ فاسد صلاۃ کی بات کریں تو ٹھیک، آپ برات جاری کریں کہ فاسد نماز میں دوسری صورت میں جز کے طور پہ ثابت ہے، نہ جناب وہ اس میں شرطیت طمانینت والی شرط وہ ثابت ہے فاسد میں، ٹھیک ہے، وہ ضرورت نہیں آپ کو لائیں نہ لائیں، وہ فاسد ہے۔ لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز صلاۃ کا لفظ صحیح کو بھی شامل ہے، تو جب آپ صلاۃ سے صحیح صلاۃ مراد لیں گے تو اس وقت آپ کیسے برات جاری کر سکتے؟ آپ کیسے اشتغال یقینی تو ثابت ہے کہ آپ سے صحیح صلاۃ مطلوب ہے، فراغ یقینی آپ کیسے برات سے کر سکتے ہیں؟ جب تکلیف ایک احتمال ہے، ممکن ہے یہ بھی مطلوب ہے، تو فراغ یقینی اشتغال سے ہوگا عام والوں، جب صحیح نماز آپ لینا چاہتے ہیں، نہ کہ برات سے ہوگا۔ تو یہ آپ کا نظریہ، یہ نظریہ ہی فاسد ہے، جیسے آپ کا مبنی عام والا فاسد ہے، اسی طرح آپ کا یہ نظریہ بھی فاسد ہے۔ اگر نہ ہو
تو پھر فراغ یقینی اسے ہو گیا ہے۔ اگر وہ نہیں لائے گا، جس کا احتمال ہے کہ یہ جوز ہے، یہ شرط ہے، نہیں لائے گا تو فراغ یقینی نہیں ہے۔ لیکن اگر جوز واقعا وہ نہیں تھا تو وہ معذور ہے معاملہ، یعنی اس کے اوپر کوئی عقاب نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی ایسا چیز نہیں کیا کہ اس نے ایز تشریع یا ایز بدعت یا ایسی کوئی چیز نہیں کی، تو کچھ احتمال تھا کسی وجہ سے کہ یہ جوز ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ کیا ہے، وہ شبہ تحریمیہ میں ٹھیک ہے، اخباری کہتے ہیں کہ احتیاط ہے، شبہ وجوبیہ میں اغلب نے نہیں کہا، حتیٰ اخباریوں نے بھی کہا کہ آپ برات جاری کر سکتے سوائے استر آبادی کے۔ ٹھیک ہے نا، برات جاری ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ شبہ وجوبیہ ہے، ٹھیک ہے، برات جاری ہوگی، یہ آپ نے صحیح التفات کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ مسئلہ اخباری اصولی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے صحیح اور عام کے قول کی بنیاد پہ۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ شبہ حکمیہ یا شبہ تحریمیہ یا وجوبیہ، تحریمیہ میں اختلاف ہے، وجوبیہ میں استر آبادی کہتے ہیں کہ جناب وہاں احتیاط ہوگی، وہ بھی اخباری ہیں لیکن وہ احتیاط کے قائل ہیں وجوبیہ میں بھی۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے صحیح اور عام قول کی بنیاد پر، صحیح قول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں اشتغال ہوگا، اور عام قول کی بنیاد پر برات ہوگی۔ اس میں ملاحظہ یہ ہے کہ جب عام والا صلاۃ سے مراد صحیح صلاۃ لے رہا ہے، کیونکہ صلاۃ کا اطلاق کبھی فاسد پہ ہوگا کبھی صحیح پہ ہوگا، جب صحیح مراد ہے عام والے نظریے کے مطابق تو اس وقت آپ اشتغال یقینی تو ہے، فراغ یقینی کے لیے اس جز کو لانا پڑے گا دوسری صورت، یہ ہے۔ اور اگرچہ وہ محدث استر آبادی کا نظریہ، یعنی کم از کم کچھ مبنا تو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اشتغال جاری کریں، آپ برات جاری نہیں، ایک مبنا تو ہے نا کہ یہاں بھی آپ لائیں، ٹھیک ہے نا، ہاں تو اغلبیت والے پھر برات جاری کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو صحیح والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اشتغال جاری کریں، تو وہ کس مبنے پہ کہہ رہے ہیں؟ یہی سمرے میں لا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہوں، وہ کہہ رہے ہیں قاعدہ اشتغال جاری ہو، عام والے میں برات کر رہے ہیں اور صحیح والے میں اشتغال کر رہے ہیں، تو پھر وہاں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ اخباری مبنے پہ کہہ رہے ہیں یا آپ یقین نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے فرق یہاں نہیں کیا کہ یہاں اخباری ہے یا اصولی مبنا ہے، یہ اس میں بحث لائی نہیں، وہ کہتے ہیں صحیح ہوگا تو اشتغال جاری ہوگا، عام ہوگا تو برات جاری ہوگا۔ اچھا، یہ دوسرا ثمرہ۔ اب تیسرا ثمرہ، آخری ثمرہ، وہ یہ ہے کہ بھائی نظر کی مثال دی گئی کہ ایک بندہ نظر منت مانتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا فلاں جو شخص نماز پڑھے گا اس کو میں اتنے درہم دوں گا، کوئی میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں نمازی کو درہم دوں گا، کوئی بھی ہدیہ، بعض لوگ کوئی میٹھی چیز پکا کے نمازیوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ منت ہوتی ہے کہ ہماری یہ پورے جو تو ہم نمازیوں کو میٹھا کھلائیں گے، مثال تو بعض علاقوں میں یہ ہے۔ اب اس کی منت پوری ہو گئی، اس نے نظر کو وفا کرنے کے لیے اس نے اگر عام قول کا مبنا مانے کہ نماز فاسد کو بھی نماز کہتے ہیں اور صحیح کو بھی، اگر یہ مانے تو اگر وہ جو اس نے منت مانی تھی میٹھا کھلانے کے نمازی کو، تو جس نے فاسد نماز پڑھی اگر اس کو بھی اس نے کھلا دیا وہ میٹھا تو اس کی منت پوری ہو گئی، وفا بالنظر ہو گئی۔ اور اگر صحیح قول کا مبنا مانے تو اگر اس نے فاسد نماز والے کو وہ میٹھا کھلایا ہے جو منت اس کی پوری ہونی تھی اور اس نے کہا تھا یہ میں کھلاؤں گا، تو پھر اس کی نظر پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو صحیح نماز پڑھے گا اس کو کھلائے گا، تب جا کے اس کی منت پوری ہوگی۔ تو یہ وفا بالنظر کا ثمرہ انہوں نے یعنی تیسرا ثمرہ بتایا اس بات کا کہ عام قول کی بنیاد پر چاہے وہ فاسد نماز پڑھنے والے کو بھی کھلا دے،
ٹھیک ہے، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے یا تراویح والی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز غیر نماز اہل بیت والی یعنی سکیفہ والی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی کھلا دے تو اس کی منت پوری ہے۔ لیکن اگر اس صحیح قول کا مبنے پہ آئے گا تو جب تک وہ صحیح نماز جیسے اہل بیت پڑھتے ہیں، جیسے رسول اللہ کی نماز اگر وہ نہیں اس سے پڑھی تو اس کی منت وفا نہیں ہوئی۔ یہ تھا تیسرا ثمرہ۔ تو انہوں نے کہا مصنف نے دوسرا اور تیسرا ثمرہ باطل ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ وفا بالنظر یہ اصولی مسئلہ ہی نہیں، یہ فقہی مسئلہ۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قرآن میں بھی ہے حکم ہے وفا بالنظر۔ اصولی جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں وہ اصولی یعنی اصل جو اصول فقہ میں سے کوئی قانون ہو وہ کبرا واقع ہوتا ہے اس میں بات حکم شرعی میں، اور یہاں کوئی کبرا واقع نہیں ہو رہا، تو لہذا اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ اصولی سے نہیں۔ ہم بات کر رہے اصولی مسائل عام قول کی بنیاد پر یا صحیح قول کی بنیاد پر، یہ ایک ملاحظہ کیا گیا۔ پھر پچھلے پہ ملاحظہ یہ کیا گیا کہ آپ اشتغال اور برات کی جو بات کر رہے ہیں کہ اشتغال جاری ہوگا یا برات جاری ہوگا، تو صحیح قول والے جو ہے وہ تو قاعدۃ الاشتغال کو جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر شک پڑ گیا جزیت یا اس میں تمانینت جو شرط ہے تو برات جاری ہونی چاہیے، شک سے تکلیف ہے، لیکن صحیح قول والے بھی اشتغال کو جاری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی مسئلہ اصولی نہیں ہے اس مورد میں بھی۔ تو بہرکیف یہ دونوں آخری ثمروں کو مصنف نے قبول نہیں کیا، پہلے ثمرے کو قبول کیا ہے۔ عبارت کو تھوڑا دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عبارت کہاں تک پہنچتی ہے اور کہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو ابھی تک جو نتیجہ نکلا ہے یہ تینوں ثمرے جو ہیں فی الواقع یہ ثمرے کوئی نہیں، یہ مباحث جو ہیں صحیح عام پہ یعنی کئی جہات سے صحیح اور عام قول کی بنیاد پر جو یہ ثمرے لانا چاہ رہے ہیں یہ ثمرے نہیں آئیں گے، کیونکہ عام والا مبنی بھی فاسد ہے، اور اطلاق جاری کریں گے تو وہ صلاۃ جو معمور بہی صلاۃ ہے وہ آپ کے اطلاق سے فاسد نماز میں حاصل نہیں ہوگی۔ اصل تو مقصود ہے مولا کے بیان میں معمور بہی کیا ہے، تو لہذا ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں منہا ان ثمرۃ النزاع اجمال الخطاب علی القول صحیحی، اجمال ہے اطلاق کے مقابلے میں کہ صحیح قول والے کی مبنے کی بنیاد پر خطاب مولا مجمل ہے، اطلاق جاری نہیں ہوگا، مطلق نہیں کہیں گے کلام مولا کو۔ اقیم الصلاۃ جب کہا تو نماز سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کون کون سے ارکان داخل ہیں، کون سی چیز داخل نہیں ہے۔ خطاب میں مولا میں لفظ صلاۃ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، خطاب مولا میں اجمال ہے، کوئی اطلاق نہیں ہے یہاں پہ۔ وَعَدَمُ جواز رجوع الی اطلاق ہی، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں صحیح قول کی بنیاد پر آپ مطلق نہیں کہہ سکتے کہ کلام مولا کی صلاۃ جب صحیح کے لیے وضع ہوا ہے تو کلام مولا مطلق ہے فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء المامور بھی اور شرطیت شیء اصلا، جب شک ہو صحیح قول کی بنیاد پر کہ دوسری صورت یہ معمور بھی جو صلاۃ ہے اس میں جز ہے، یہ طمانینہ صحیح قول کی بنیاد پر شرط ہے، تو آپ کلام مولا کی الصلاۃ میں مطلق صلاۃ مراد کہہ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری صورت جز نہیں ہے۔ مولا نے مقید طلب نہیں کیا کہ نماز ما سورہ یا ما طمانینہ نہیں کہا، یہ شرط اور جز مولا نہیں لایا اپنی کلام میں۔ آپ اطلاق جاری نہیں کر سکتے، اطلاق جاری کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جز نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اطلاق کیوں نہیں جاری کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ کلام مولا میں اجمال ہے اور مولا مقام اقیم الصلاۃ میں مقام بیان میں نہیں ہے،
اور اسی طرح اس نے کوئی قرینہ بھی نصب نہیں کیا اپنے مراد کے خلاف، یعنی یہاں قرینے والی بات بھی کوئی نہیں ہے، جو بھی مقدمات الحکمت ہیں وہ تامہ نہیں ہے صحیح قول کی بنیاد پر۔ مجمل بیان کی مقام تشریح میں ہے مولا اقیم الصلاۃ، اصل تشریح کی نماز واجب ہے، بس اقیم الصلاۃ میں اتنا ہے مولا کرنا کہ مولا پورے احکام بیان کر رہا ہے، اجزاء، شرائط، واجبات، مستحبات، مکروہات، کچھ بھی نہیں اس چیز میں، تو لہذا آپ مطلق کہہ نہیں سکتے، یعنی قضیہ سالبہ بنت فاعل موضوع ہے، مطلق آپ نہیں کہہ سکتے۔ مطلق اس وقت ہوگا کہ جب ایتک رقبہ کہا ہے تو رقبہ کے دو فرد ہیں، مومنہ اور کافرہ، تو یہاں پہ آپ وہاں مطلق کہہ سکتے ہیں اگر مولا فی مقام البیان ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ چھوٹا بچہ مثال جیسے میں دی کیا وہ رقبہ ہے یا نہیں ہے، یعنی غلام ہے یا نہیں، تو اصل مصداق میں شک ہے، تو جب مصداق میں شک ہے تو وہاں اطلاق کے ذریعے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بھی غلام ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ علی کل حال لاحتمال دخول ہی فی المسمى، تو وہ کہہ رہے ہیں اس مقام پہ کہ اس خاص قول کی بنیاد پر، یعنی یہ جو جز ہے یا شرط ہے یہ مسمى میں داخل ہے، یعنی احتمال ہے، تو جب احتمال ہے کہ یہ جز یا شرط یعنی دوسری صورت یا تمانینہ داخل ہے مسمى صلاۃ میں، یعنی مجرد احتمال ہے، جب احتمال ہے تو کلام صلاۃ سے مراد مولا کیا ہے، وہ اس میں اجمال آ گیا، ہم مطلق نہیں کہہ سکتے، کما لا یخفی، یہ بات مخفی نہیں۔ وجواز الرجوع الیہ فی ذالک، جواز الرجوع الی اطلاق الخطاب فی الشک فی الجزیہ و شرطیہ، کہ جب جز کسی دوسری صورت کے جز ہونے میں شک ہو جائے یا تمانینت کے شرط ہونے میں نماز کے لیے یا قرات کے لیے شک ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جائز ہے، آپ مطلق کہہ سکتے ہیں علی القول العامی، کہ کلام مولا مطلق ہے، اگر مقید ہوتی تو وہ شاعت سے مولا کہتا کہ مثلا دوسری صورت جز ہے یا تمانینت شرط ہے، جب اس نے قید نہیں لائی تو عامی قول کی بنیاد پر آپ اطلاق جاری کر سکتے ہیں اور اس کو نماز کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہے، بے شک مفاسد کیوں نہیں۔ فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ، تو اطلاق کی طرف رجوع ہو سکتا ہے کب، جب جس چیز کے احتمال ہو اس چیز کے اندر داخل ہونے میں، مسمى فی المسمى، مسمى صلاۃ میں داخل ہونے کے احتمال کے غیر میں، یعنی ایک چیز کا محتمل ہونا ہے اور ایک چیز کا محتمل ہونا بھی نہیں، اس کا غیر احتمال کا، تو اس غیر کے میں، یعنی اس مثال کے طور پہ جزئیہ یا شرطی یا تمانینہ، اس کے علاوہ جو غیر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا احتمال بھی نہیں داخل ہونے میں، وہاں آپ اطلاق جاری کر سکتے ہیں، یعنی جس چیز کا بالکل احتمال بھی نہیں ہے کہ یہ داخل ہے نماز میں، یہ شرط ہے، یہ جز ہے، وہاں آپ اطلاق جاری کریں اور کہیں کہ مولا نے یہاں قید نہیں ذکر کی تو لہذا کلام مولا مطلق ہے، اس چیز کا کوئی دخل نہیں۔ مما شک فی جزیت و شرطیت، یعنی وہ جو غیر محتمل دخول فی المسمى مما شک فی جزیت اور شرطیت، یعنی احتمال نہیں ہے مسمى میں داخل ہونے کا، لیکن اس کا میں شک ہے کہ یہ شاید اس کا جز بن رہا ہے یا اس کا شرط بن رہا ہے، تو پھر اطلاق جاری کریں اور اس کو کہیں کہ جز نہیں ہے، شرط نہیں ہے، براعت جاری کریں اور اس کو جزیت اور شرطیت والی چیز کو نکال دیں عام قول کی بنیاد پر۔ نام لابد فی الرجوع الیہ، وہ کہتے ہیں اس اطلاق کی طرف رجوع کرنے کے لیے جب شک پڑ جائے کہ یہ چیز جز ہے نماز کا یا شرط ہے، تو کلام مولا مطلق ہوگی تو وہ چیز جز نہیں قرار پائے گی، شرط نہیں قرار پائے گی، تو اطلاق جاری کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں لابد فی الرجوع الی الاطلاق فیما ذکر من کون الاطلاق واردن مورد البیان، یعنی مولا جب مولا کے کلام کو مطلق کہیں گے تو یہ بھی چیز جو ہے نا احراز کرنا ضروری ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے، یعنی اپنے مطلب کو مجمل نہیں چھوڑ رہا بلکہ اپنا جو تمام مراد ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، تب آپ اطلاق جاری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ثابت نہ ہو کہ مولا مقام بیان میں ہے
تو پھر آپ اطلاق کو جاری نہیں کر سکتے۔ مقدمات الحکمت کی پہلی شرط ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو، یہ چیز کلیئر ہو جائے، پھر آپ اطلاق جاری کریں۔ جی ہاں، وہ دوسرا مقدمات الحکمت کا دوسرا کہ اپنے مراد کی ظاہر مراد کے خلاف بھی وہ قرینہ نصب نہ کرے۔ کہتے ہیں کما لا بد من ہو، اسی طرح ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ اطلاق لا بد من الاطلاق من کون الاطلاق واردن مورد البیان، کے اطلاق مقام بیان ہو، مقام بیان ہو تو پھر وہ اطلاق ہوگا لا بد من ہو، پھر رجوع الی سائر المطلق۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اطلاق کا جاری کرنا جب مولا مقام بیان میں ہو، یہ سب مطلقات میں، فقط اس مطلق میں نہیں ہے جو عام والے مطلق میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ یہی قانون ہے کہ تمام جو بھی کلام مولا کو اگر مطلق پہ عمل کرنا ہے تو پہلے یہ احراز کریں کہ مولا مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، وبدون ہی، اب بدون کون الاطلاق واردن فی مقام البیان، اگر اطلاق مقام بیان میں نہیں، یعنی مولا کا کلام مقام بیان میں نہیں ہے، لا مرج ایزن، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی جب اطلاق نہیں ہے، اس وقت بھی ہم یا برات کی طرف رجوع کریں گے، مرج برات ہوگا یا اشتغال ہوگا، علی الخلاف فی مسئلہ دوران الامر بین الاقل والاکثر ارتباطی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقل اور اکثر کبھی ارتباطی ہوتے ہیں، کبھی استقلالی ہوتے ہیں۔ تو ارتباطی جب اقل اور اکثر ہیں، ٹھیک ہے نا، ارتباطی اور استقلالی میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ استقلالی یہ ہے کہ ایک بندے کے ذمہ نمازیں ہیں لیکن ایک کی تو یقینی ہے، دوسری نماز کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی مجھ سے مطلوب ہے یعنی، تو یقینی نماز تو ادا کرے گا لیکن جس میں شک ہے اس میں برات جاری کرے گا، یہ استقلالی ہے۔ وہ پہلی نماز الگ ہے، دوسری نماز الگ ہے، الگ دو الگ الگ واجب ہے، مستقل واجب ہے۔ لیکن ارتباطی جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے دوسری صورت اگر جز ہے، واجب جز ہے، جان بوجھ کے چھوڑی ہے، پوری نماز باطل ہے، نہ کہ وہ فقط جز باطل ہے، یہ ایک جز کا دوسرے جز سے ارتباط ہے، یہ معنی ارتباطی ہے۔ اور استقلالی کا معنی وہ دونوں اپنے اپنی جگہ مستقل ہیں، دونوں کو حکم الگ ہے۔ ارتباطی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جز ہوگا تو دوسرے جز بھی صحیح ہوں گے، اگر یہ جز نہیں تو دوسرے بھی فاسد ہیں۔ علا کل حال تو مسئلہ جب اجزاء ارتباطی ہوں کسی چیز میں جیسے نماز میں، تو اس وقت بعض کہتے ہیں کہ اس میں برات شک پڑ جائے کہ یہ جز ہے یا نہیں، دوسری صورت تو برات جاری ہوگی یعنی جز نہیں ہے۔ اور اگر ارتباطی صورت میں دوسرا قول ہے کہ اشتغال جاری ہوگا یعنی دوسری صورت کو جز قرار دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اطلاق نہیں ہے تو پھر بھی اگر اطلاق ہے، مولا مقام بیان میں ہے اور قید نہیں لایا تو وہ پھر اس کا مطلب قید نہیں ہے، جز نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر اطلاق نہ بھی ہو تو پھر بھی برات یا اشتغال دو چیزیں آئیں گی، برات کے ذریعے وہ جز نہیں ہوگا، اشتغال کے ذریعے جز ہو جائے گا۔ دو قول ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے مزید، چونکہ عبارت ابھی بھی آگے کافی جا رہی ہے، آج اتنے ہی ہے۔ کتنے کی عبارت ہے آپ کے پاس مزید؟ صرف تین ہے؟ اچھا چلو بس 2 منٹ میں نا جلدی سے اس کو چلو دیکھ لیتے ہیں، یہ بات ختم ہو جائے۔ اچھا یہ جو ہے قد انقضى بذلك ان رجوع البراء والاشتغال، یہ بات اب یہاں پہ آ کے واضح ہو گئی کہ برات کی طرف رجوع کرنا یا اشتغال کی طرف رجوع کرنا فی موارد اجمال الخطاب اور حمال اجمال، جب صحیح علی القولین، جب مورد جو ہے نا اس میں مورد یعنی اطلاق نہیں چل رہا اور مولا مقام بیان میں نہیں ہے، قولین یعنی وہ صحیح اور عام قول کی بنیاد پر، اگر اجمال ہے تو یا برات کی طرف رجوع ہوگا یا اشتغال، ہر ایک اپنا اپنا مبنی ہے، یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ فلا وجہ لجعل الثمرہ هو الرجوع الى البراء على العام والاشتغال على الصحیح، وہ کہتے ہیں کہ جب اجمال ہوگا تو پھر یہ ثمرہ نہیں ہوگا کہ عام قول کی بنیاد پر برات جاری ہوگی، صحیح قول والے کی بنیاد پر اشتغال جاری ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب خطاب ہی مجمل ہے
اور خطاب میں اطلاق ہی نہیں ہے تو پھر یہ ثمرہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ برات اشتغال ہے، کلام ہی مجمل ہے۔ یہ ثمرہ تب آئے گا جب اطلاق جاری ہو سکتا ہو، مولا مقام بیان میں ہو، پھر ٹھیک ہے عام قول کی بنیاد پر برات اور صحیح قول کی بنیاد پر اشتغال۔ جب کلام ہی مجمل ہے ٹھیک ہے تو پھر دونوں قول کی بنیاد پہ کوئی ثمرہ نہیں، نہ برات کا نہ اشتغال کا۔ یہ نہیں، یہ نظریہ صاحب قوانین کا نہیں ہے، یہ نظریہ یعنی جب مطلق خطاب مجمل ہے، جب خطاب مجمل ہے تو اس صورت میں چاہے صحیح قول لیں یا عام قول لیں، دونوں میں اشتغال اور برات نہیں جاری ہوگی۔ کلام مجمل ہے توقف کریں گے۔ وَلِذَا ذَهَبَ الْمَشْهُورُ إِلَى الْبَرْعَ مَا ذِهَابِهِمْ إِلَى الصَّحِيحِ، یعنی اگرچہ وہ صحیح کے نظریے کے قائل ہیں، الفاظ صحیح معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، پھر بھی مشہور کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم برات جاری کریں گے جب شک پڑ جائے جزئیت میں یا شرطیت میں کسی چیز کی، تو ہم کہیں گے یہ جز مطلوب نہیں ہے، یہ شرط مطلوب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حالانکہ وہ صحیح قول والوں کو تو اشتغال کا قاعدہ جاری کرنا چاہیے جب اطلاق ہو، لیکن جب یعنی اطلاع یہ اس کے باوجود یعنی وہ صحیح قول والے برات کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کلام مجمل ہوگی، خطاب میں احمال یا اجمال ہوگا، تو اس صورت میں یہ ثمرہ، یہ فرق دونوں قولوں والا نہیں آئے گا۔ اچھا جی، وربما قیل بظہور الثمرہ فی النظر، ایضاً یہ ابھی آپ کو بیان ہو چکا کہ نظر اگر مانی ہے تو عام قول کی بنیاد پر فاصل نماز والے کو بھی اگر وہ دے دیتا ہے جو اس نے منت مانی تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی، لیکن صحیح قول کی بنیاد پر فقط صحیح نماز والے کو وہ دے گا، منت کا جو بھی مانا تھا تا پوری ہوگی۔ قول تو انکان تظہر فیما لو نظر لمن یصلی اطاع درہم فی البر بر النظر، یعنی نظر پوری ہونے میں وہ اگر ایک درہم اس نے منت مانی تھی جو بھی نماز پڑھے گا اس کو دے گا۔ فیما لو آتا لمن صلی ولو علم بفساد صلاتے، ٹھیک ہے، اگر وہ عام قول کی بنیاد پر نماز فاسد پڑھنے والے کو بھی دے دے گا تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ لِإِخْلَالِهِ بِمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِسْمِ عَلَى الْعَامِ، عام قول کی بنیاد پر اگرچہ اس نے اس نماز میں کوئی ایسا خلل لایا ہے کہ جو اس میں معتبر نہیں، اس معنی میں معتبر نہیں ہے، اس مائے گا نماز کا، اگرچہ اس نے رکوع ہی کیوں نہیں چھوڑ دیا۔ مثلا البر علی الصحیح الا انہ لیس بہاں، وہ کہتے ہیں عدم البر علی الصحیح، یعنی اگر وہ اس نے فاصل نماز والوں کو دی ہے وہ درہم تو اس کی وہ منت پوری نہیں ہوگی صحیح قول کی بنیاد پر، کیونکہ فاصل نماز والے کی نماز ہی نہیں، الا نام نماز کا نام نہیں آئے گا صحیح قول کی بنیاد پر۔ الا انہ لیس بثمرہ لمثل هذا المسئلہ، وہ کہتے ہیں یہ ثمرہ جو وفا بالنظر عدم وفا بالنظر یہ ثمرہ نہیں ہے اس مسئلے کا۔ کیوں؟ لما عرفت من ان ثمرہ المسئلہ الاصولیہ یہ تکون نتیجۃ المسئلہ الاصولیہ واقع فی طریق الاستنباط الاحکام الفرعیہ، کہ ثمرہ اصولیہ یہ ہوتا ہے مسئلہ اصولیہ کہ وہ استنباط میں کبرا واقع ہو، یہاں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ففہم پہ بات جا کے ختم ہو گئی، تو آپ اس کو سمجھیں۔ انہوں نے ففہم میں ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس بحث کا جو ابھی ہم نے کی ہے ثمرہ یعنی مسئلہ اصولیہ کا کبرا نہیں واقع ہو رہا، لیکن اس بات سے موضوع جو ہے موضوع الحکم اس کی تشخیص ہو رہی ہے کہ نظر کی وفا کیسے ہوگی یا کیسے نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ مسئلہ اصولی ہوتا ہے کہ وہ حکم شرعی میں مدد دے، لیکن یہاں اس مسئلہ نے صحیح اور عام کے مسئلے نے حکم میں مدد نہیں دی لیکن تشخیص موضوع میں مدد دی ہے کہ یہ عام قول کی بنیاد پہ وفا ہوگی، صحیح کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، تشخیص موضوع ہو گیا ہے اور یہ اصول کے ذریعے ہوا۔ یہ اس میں ففہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اشکال وارد رہے گا کیونکہ اصل میں وہ فرعی حکم تو اس مسئلے سے نہیں نکالا جا، صحیح اور عام کی بات کے فرق سے فرعی حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے، موضوع کی تشخیص میں ٹھیک ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ